بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم الشان سورت کے بارے میں اور اس کی ابتدائی آیتوں کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو علم کے دریا تھے، بہت زیادہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ اپنی خلافت کے دور میں کوفہ جو ہے ان کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، تو وہاں اپنے منبر پہ تشریف لائے۔ فقال، آپ نے فرمایا، لا تسألونی عن آیت فی کتاب اللہ تعالی ولا عن سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبأتکم۔ آج تم مجھ سے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج مجھ سے تم جو مرضی آئے پوچھو، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں تم کو بتاؤں گا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے آیت کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے، اور سنت کے بارے میں تم پوچھو گے اور میں بتاؤں گا۔ رضی اللہ عنہ، ایک شخص تھا، اس کا نام ہے ابن الکوا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ما معنی قولہ تعالی، یہ تو بتائیے اللہ کے اس فرمان والذاریات ذروا، اس کا کیا معنی ہے؟ اسی صورت کے بارے میں پوچھا۔ سیدنا علی نے فرمایا، الریح، الذاریات، الذروا، اس سے مراد یہاں پر ریح ہے، ہوا۔ فالحاملات وقرا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بادل، السحاب۔ فالجاریات یسرا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کشتیاں، جہاز، سفن۔ فالمقسمات امرا، قال الملائکہ، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ والذاریات ذروا، واو قسمیہ ہے، قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کس کی؟ بکھیرنے والیوں کی اور کر، ایسی ہواؤں کی قسم کھا رہا ہے جو بکھیر دیتی ہیں، مراد وہی ہوا۔ والذاریات ذروا، بکھیر دینے والے ہواؤں کی قسم۔ کیا مطلب؟ کہ جو مٹی کو اڑا دیتی ہیں، ایسی ہوائیں جو مٹی کو اڑا کر ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، وقرا مانے بوجھ، حاملات اٹھانے والے، یعنی بادل جو پانی کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پانی وہ برسا دیتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، فالجاریات، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پانی میں چلنے والی کشتیاں، یسرا آرام کے ساتھ، جاریات یسرا۔ فالمقسمات امرا، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یعنی فرشتے، اس سے مراد فرشتے ہیں جو کام کو تقسیم کر لیتے، جیسے کہ سیدنا علی نے فرمایا فرشتے، یعنی فرشتے اپنے کام مقسمات تقسیم کر لیا، یعنی کوئی رحمت کا فرشتہ ہے، کوئی عذاب کا فرشتہ ہے، کوئی پانی پر مامور ہے، کوئی قحط سالی پر ہے، تو کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے، تو کوئی موت کا فرشتہ ہے، کوئی حوادث کا فرشتہ ہے۔ اس کے بعد جواب قسم ہے، انما توعدون لصادق، کہ یقیناً تم سے جو وعدہ کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، جو بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب سچا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک دین یعنی جزا و سزا، انصاف کا معاملہ، بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، پھر قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ، اور قسم ہے آسمان کی، ایسا آسمان جو راستوں والا ہے، جس کے اندر راہیں بنی ہیں، راستے ہیں۔ کیسے کیسے راستے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، فرشتوں کے آنے کے جانے کے راستے، دیگر اور دروازے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس راہوں کی قسم کھا رہا ہے۔ حبک کے معنی خوبصورتی کو بھی بولتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی چادر ہو، اس میں نقش و نگار ہو، اس کو بھی حبک بولتے ہیں عربی میں۔ اور آسمان میں دیکھیں ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آسمان کی زینت کو، زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے اس کے ذریعے، ان چاند سورج ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آسمان کی بھی قسم کھا رہا ہے، والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لفی
قول مختلف، تم اختلاف والی بات میں پڑے ہو، تم لوگ اختلاف کرتے ہو اور اختلاف میں پڑے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو کہہ رہا ہے تمہارا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کو تم اتفاق نہیں ہے. کوئی جادوگر بولتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں شاعر ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ آپ کاہن ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے سچا ہے. امین بھی بولتے ہو، صادق بھی بولتے ہو، کاذب بھی بولتے ہو. تو کوئی قیامت کا انکار کر رہا ہے، قیامت کی نفی کر رہا ہے، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کو معبود بھی بناتے ہو، دوسروں کو بھی پوجتے ہو، ان کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہو. تو تمہارا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، تم بہت زیادہ اختلاف میں پڑے ہو. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لفی ہو قول مختلف، قول بات مختلف، یعنی مختلف اختلاف والی بات میں ہو تم لوگ. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا. یؤفک جو پھیر دیا گیا، اس اختلاف سے. من افک جو پھیر دیا گیا. کیا مطلب اس کا؟ اس کے دو معنی بنتے ہیں. یہ قرآن پاک ہے، یہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فہم دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا، نہیں سمجھ آتی بات. یعنی نبی پر ایمان لانے سے یا حق سے یا آپ کی بعثت سے اور توحید سے کچھ لوگوں کو پھیر دیا گیا ہے. نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، نہ توحید پہ ایمان لاتے ہیں، نہ آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے. یؤفک پھیر دیا گیا، من افک جس کو پھیر دیا گیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان اختلافات سے بچا لیا. وہ آپ کو نہ شاعر بولتا ہے، نہ کاہن بولتا ہے، وہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتا ہے وہی کہتا ہے، نہیں اللہ کا نبی اور رسول. یہ جس کو توفیق اللہ دے ایسا کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام سدی اس کو بیان کرتے ہیں، یؤفک عنہ ای یضل عنہ من ضل، اس سے دین سے اسلام سے وہی بھٹک جاتا ہے جو بھٹکنے والا ہے، جو پھیر دیا گیا دین سے اسلام سے.